الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی علی نبی
نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صل على نبينا وكمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلی علی نبینا محمد آل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار رہنا نہیں، صلی علی نبینا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کتاب کا موضوع ہے شہید۔ شوال کے اس مہینے میں جنگ احد واقع ہوئی اور اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس حوالے سے آج شہید کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ فرماتا ہے اسے مردہ مت کہو۔ آگے اس کی وضاحت فرمائی بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جنگ بدر ختم ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا
کہ اچھے اچھے لوگ، نوجوان لوگ اس دنیا سے چلے گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، دنیا کے عیش و آرام سے، دنیا کی نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے، مر گئے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں اس آیت کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے. تو یہ بات یقین کے طور پر تسلیم کرنی چاہیے، اور ایمان کا یہ ایک حصہ ہے کہ جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ رب راضی ہو جائے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ زندہ ہے، مردہ نہیں. آدمی نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ سارے نیک کام جو کرتا ہے آدمی، تو جب قبر میں جاتا ہے تو اس نیک کام کرنے والے آدمی سے 3 سوال ہوتے ہیں، بلکہ ہر ایک سے ہوتے ہیں. وہ نیک آدمی قبر کے ان 3 سوالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شخصیت تیرے سامنے ہے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. تو نیک آدمی سے جب سوال ہوگا، سوال کرنے کے بعد وہ ان کا جواب دے گا، اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، صحیح طریقے سے اس نے جواب دے دیے، تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں نم کا نومت العروس، تو سو جا جس طرح دلہن سو جاتی ہے، اور دولہے کے بغیر اس کو کوئی جگا نہیں سکتا، آرام اور سکون سے سو رہی ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نیک آدمی کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہاں سے ہوا، ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں پہنچتی رہتی ہیں. یعنی وہ قبر، وہ جنت میں نہیں جا رہا، جنت سے ہوائیں آ رہی ہیں اس نیک آدمی کے لیے. سمجھ رہے ہیں کیا سمجھا ہے کہ نیک آدمی کے لیے اس کی قبر میں جنت سے ہوائیں آئیں گی، جنت میں نہیں جائے گا. لیکن شہید کے بارے میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روحانی طور پر زندہ ہے یا جسمانی طور پر بھی زندہ ہوتا ہے؟ جی اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں راجح اور قوی اور مضبوط قول یہ ہے کہ اس کا جسم بھی زندہ ہوتا ہے. اس کا، اس بارے میں آگے میں حدیث بیان کروں گا، جسم بھی زندہ ہوتا ہے شہید کا. روح تو ویسے مرتی نہیں ہے، روح تو زندہ ہی رہتی ہے، روح اور اس کا جسم بھی زندہ رہتا ہے. اور تفسیر مظہری والا کہتا ہے کہ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی روح کو پرندوں کے اندر ان کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے سیر کرتے رہتے ہیں، جنت کے اندر بھی سیر کرتے ہیں اور جنت سے باہر بھی وہ سیر کرتے رہتے ہیں. تو ارشاد فرمایا پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو دین اسلام کے جو دشمن ہوتے ہیں، اسلام کے جو دشمن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو شکست دیتے ہیں اور اپنے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. یہ اس شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس کی روح پرندوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور وہ دنیا کی بھی سیر کرتے ہیں اور جنت کی بھی سیر کرتے رہتے ہیں.
عام انسان جو نیک کام کرتا ہے وہ قبر میں رہتا ہے، جنت میں نہیں جاتا، جنت سے ہوائیں اس کے پاس آتی ہیں، لیکن شہید کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت کی بھی سیر کر رہا ہے اور جنت سے باہر بھی سیر کر رہا ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو نبیوں کی طرح یہ رزق عطا فرماتا ہے، ان کو رزق ملتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصال کے بعد بھی آپ کو درود شریف پہنچے گا؟ یہ ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو پھر آدمی کے ہوا ہوش حواس سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے، ان کے جسم اپنی قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جب جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت اور دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ کون ہے حضرت امیر حمزہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حضرت صہیبہ کا دودھ پیا تھا۔ حضرت صہیبہ کیا تھی؟ حضور صوبیہ لفظ نہیں ہے، یاد رکھو، صہیبہ ان کا دودھ پیا، تو حضرت حمزہ نے بھی ساتھ دودھ پیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو نسبی تعلق ہیں، ایک نسبی تعلق تو یہ کہ آپ کے چچا ہیں، اور دوسرا نسبی تعلق یہ کہ وہ آپ کے رضائی بھائی ہیں، اور تیسرا روحانی نسبت کہ آپ کے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی عادت تھی، بہت بہادر تھے، آپ کی عادت تھی کہ صبح سویرے مکہ مکرمہ میں صبح سویرے تیر لے کر کمان لے کر گھر سے چلے جاتے تھے، باہر جا کے شکار کرتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے۔ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو مکے کے سردار ہوتے تھے کافر وہ بیٹھتے تھے، مجلس ہوتی تھی، وہاں تشریف رکھتے تھے۔ ایک دن آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں آپ کی بہن حضرت صفیہ وہ ملی، تو انہوں نے کہا کہ آج ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی اور گستاخی کی، آپ کی توہین آمیز کلمات استعمال کیے، گالیاں دی۔ تو حضرت امیر حمزہ جلال میں آئے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ کون ہوتا ہے جو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے؟ آپ فوری طور پر وہاں گئے حرم شریف میں، تو ابو جہل کے سر پہ اپنی کمان ماری، اس کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے بھتیجے کی بے ادبی اور گستاخی تم نے کی ہے؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت امیر حمزہ جب تک اس دنیا میں رہے اسلام کے سپاہی بن کر رہے، ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو ہجرت کے دوسرے سال یہ جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے جہاد نہیں کر رہے تھے، دوسرے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، دونوں ہاتھوں سے آپ تلوار چلا رہے تھے۔ حالانکہ جو بہادر شخص ہوتا ہے، جو تلوار چلانے والا ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ سے تلوار چلا سکتا ہے، دوسرے ہاتھ سے تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن آپ نے بالسیفین دونوں تلواروں کے ساتھ آپ نے جہاد کیا اور کئی کافروں کو جہنم واصل کیا۔ آخر حضرت کا وقت آ گیا، جام شہادت نوش فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احد کے میدان میں دفن کیا، اور بھی صحابہ کرام کو وہاں پہ دفن کیا۔ 46 سال کے بعد 46 سال کے بعد سیلاب آیا، کیونکہ احد پہاڑ کے دامن میں آپ کی قبریں ہیں نا، تو جب پہاڑ سے بارش کا پانی آتا ہے، بہت تیز پانی آتا ہے، سیلاب آیا، سیلاب آنے سے 2 صحابہ کی قبریں کھل گئی۔
ایک نام حضرت عمر بن جموح، دوسرے کا نام جابر. دونوں کی قبریں کھل گئی. جب قبریں کھلی تو ان کے جسم بھی ظاہر ہو گئے. جب جسم ظاہر ہوئے تو سارے حیران ہو گئے کہ بھی یہ تو بالکل تر و تازہ ہیں، کسی قسم کا ان پر مٹی کے اور کسی چیز کے آثار نہیں ہیں. جس طرح آدمی زندہ ہوتا ہے اسی طرح ان کا جو جسم تھا اسی طرح چمک دمک رہا تھا. 46 سال کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ تم ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، جسمانی طور پر بھی زندہ اور روحانی طور پر بھی زندہ ہے. 20ویں صدی میں، کس میں؟ 20ویں صدی میں، آج ہے نا 2025 ہے. دریائے دجلہ کہاں ہے؟ عراق میں ہے نا دریائے دجلہ، بغداد شریف کے پاس. دریائے دجلہ میں سیلاب آیا اور وہ سیلاب بڑھ رہا تھا. تو کچھ قبریں تھیں صحابہ کرام کی، کچھ قبریں صحابہ کرام کی تھی. تو عراق کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کی قبروں سے ان صحابہ کرام کے جسموں کو نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے. یہ اعلان کیا انہوں نے. جب اعلان کیا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. جب ان کی قبریں کھولی گئی تو جسم بالکل تر و تازہ اور محفوظ تھے. کفن تک جو تھا وہ محفوظ تھا، اس کو کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں آیا اس کے اندر. اور باقاعدہ ٹی وی میں اس کو دکھایا گیا. تو ان 1400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا ان کو دفن کیے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ کیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ شہید صرف وہ نہیں ہوتا جو جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کرے اور دشمن ان کو قتل کر دے، وہ تو حقیقی شہید ہوتا ہے. اور شہید کی تقریباً 20 قسمیں ہیں، 20 سے بھی زیادہ قسمیں ہیں شہید کی. اگر ایک طالب علم دین کا علم حاصل کرتے کرتے یا قرآن پاک کا طالب علم قرآن پاک حفظ کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح وہ عالم دین جو دین پڑھاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، اگر وہ دین پڑھاتے پڑھاتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. اسی طرح اگر کسی کے اوپر دیوار گر جائے اور وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. طاعون کی بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہو اور فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے. فقہائے کرام نے تقریباً 20 سے بھی زیادہ بلکہ 70 کے قریب انہوں نے اس کی گنتی کروائی ہے جو کہ شہید، جن کو شہید کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کریں اس میں نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے یہ اس نیت سے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، اور اگر وہ لڑائی کرتا ہے میدان جنگ میں اس نیت سے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں، جی، تو اس کو اس کا ثواب نہیں ملتا. اس کا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا ایک آدمی کو اور ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میدان جنگ میں میں نے کافروں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا، ان کو جہنم واصل کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ نہیں، تم نے میرے لیے نہیں، تم نے اپنے نام کمانے کے لیے لڑائی کی تھی کہ تجھے بہادر لوگ کہیں. تو جو شخص اپنے نام کے لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں، بہادر کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے اس طرح کہیں، تو وہ اس نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا بلکہ اپنے ذات کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا اس کو اس کا ثواب نہیں ملتا. تو شہید کا معنی میں نے بتانا تھا، شہید کا معنی ہے حاضر. کیا معنی؟ حاضر. اور حاضر کا کیا مطلب؟ کہ شہید جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا جاتا ہے. شہید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے؟ جی، جنت کی تو سیر کر رہا ہے، جنت کی نعمتیں بھی اس کو مل رہی ہیں، جنت کی سیر بھی کر رہا ہے، جنت میں رہ بھی رہا ہے. تو فرمایا کہ آپ بتاؤ تجھے اور کوئی ڈیمانڈ ہے تمہاری، کچھ چاہتے ہو؟ عرض کرتا ہے یا اللہ میری خواہش یہ ہے میدان مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میدان جہاد ہو، میں جہاد کروں، تیری رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں.
جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت جو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں وہ لذت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جب ہم کسی سے ایک دفعہ امتحان لے لیتے ہیں دوبارہ امتحان نہیں لیتے، اب تم ادھر ہی رہو، اب تمہیں دوبارہ جنت دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے موجود ہونا۔ کیا؟ موجود ہونا۔ ایک تو حاضر ہو گیا، دوسرا موجود۔ وہ کس میں موجود ہوتا ہے؟ جنت میں موجود ہوتا ہے، قبر میں بھی موجود ہے اور جنت میں بھی موجود ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ کیا؟ گواہی دینے والا۔ شہید کی کتنے معنی؟ ایک شہید کا معنی حاضر، دوسرا شہید کا معنی موجود، اور تیسرا شہید کا معنی گواہی دینے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی؟ نبی عرض کرے گے ہاں یا اللہ ہم نے تبلیغ کی تھی ان کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ تو وہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، آپ کی جو امت ہے ان کو ہم گواہ پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب گواہی کے لیے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم تو موجود نہیں تھے جی جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، جب یحییٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، جب ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو اس وقت تم تو موجود نہیں تھے۔ تم کس طرح گواہی دے رہے ہو کہ انہوں نے اپنی امت کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے تبلیغ کی تھی، تیرے احکام پہنچائے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے، ہم عرض کریں گے کہ اگر ہم موجود تو نہیں تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی، ان نبیوں نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ آپ نے ان کو بتایا تھا، آپ نے یہ حاجی ریاض گواہی دے رہا ہے، زاہد گواہی دے رہا ہے، صہیب گواہی دے رہا ہے، یاسین گواہی دے رہا ہے، دلدار گواہی دے رہا ہے، آپ نے ان کو بتایا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ہاں میں نے اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ ان نبیوں نے تبلیغ کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے گا کہ آپ تو موجود نہیں تھے تو آپ کس طرح گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے بھی موجود تھے جی۔ قرآن کہتا ہے نا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا جی کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ ہاتھی کا واقعہ معلوم ہے، یمن کا گورنر ہاتھی لے کر آیا تھا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے۔ تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے، ولادت سے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوں پھر بھی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں موجود نہ ہوں پھر بھی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آپ تو موجود نہیں تھے تو آپ کس طرح گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت اور معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد بھی قیامت تک ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عالم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ، آپ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنوں کو بھی میں جانتا ہوں اور کافروں کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ قیامت تک آنے والے، ایمان کا تعلق اور کفر کا تعلق دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا مومن یا کافر یا منافق، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنوں کو بھی جانتا ہوں، کافروں کو بھی جانتا ہوں۔ کون کافر ہوگا کون مومن ہوگا آپ جانتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دل کی کیفیت، کسی انسان کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کر کہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو میں جانتا ہوں، ہم ہر وقت ان کے پاس رہتے ہیں، ہمیں نہیں جانتے، کیا ہم مومن ہیں کیا ہم منافق ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے، جلال میں تھے۔ کس میں؟ جلال میں تھے، چہرہ مبارک سرخ تھا،
ارشاد فرماتے ہیں ما بال اقوام الذین طعنوا فی علمی واللہ لو سألتمونی عن شیء الی یوم القیامہ لاخبرتکم بہ. فرمایا اس قوم کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہے. خدا کی قسم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں. آپ نے جب یہ اعلان کیا آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں نہیں جانتا، میں رحمت للعالمین ہوں. تمہارے عیبوں پر، تمہارے نفاق پر، تمہارے کفر پر میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا. اب تم نے خود ہی خواہش ظاہر کی ہے، اب میں پردہ تمہارا چاک کرتا ہوں. اس طرح بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ. جی آپ نے ارشاد فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق. اے فلانا تو میری مسجد سے باہر نکل جا، تو منافق ہے. مجھے یہ بتاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا منافق؟ بولو. دل میں تھا. سرکار اس کے دل کی کیفیت کو جانتے تھے کہ یہ منافق ہے. آپ نے تقریباً 300 کے قریب 300 کے قریب لوگوں کے نام لے کر ان کو مسجد سے باہر نکالا ہے کہ تم منافق ہو. اور عورتیں بھی آتی تھیں وہ، لیکن پردے میں ہوتی تھی. کس میں؟ پردے میں ہوتی تھی. آج کل کے لیڈر جب جلسہ کرتے ہیں تو عورتوں کو آگے بٹھاتے ہیں کہ نہیں. نام نہاد شیخ الاسلام بھی ایسا ہی ہے، عورتوں کو آگے بٹھاتے ہیں، مردوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں. ہے بات کہ نہیں؟ اور جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح پردہ عورت پر فرض ہے. پردہ فرض ہے اس پر. ہم ناکام اسی لیے ہیں مسلمان کہ اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے. نام کے مسلمان ہیں، عمل کے مسلمان نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں جی مسلمان شکست کھا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے. پھر نام کے مسلمان ہو، صحابہ کی طرح مسلمان بنو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکے. کیوں پاٹی جی؟ عورتیں بھی موجود تھیں لیکن پردے میں تھیں. اور ان میں سے کچھ عورتیں بھی ایسی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کے خلاف باتیں کرتی تھیں. آج بھی ہیں اس قسم کی عورتیں موجود ہیں آج کل بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ممبر پہ تشریف فرمائے اور وہ تو پردے میں ہیں. آپ نے وہی ممبر سے 300 مردوں کو نکالا اور پھر عورتوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا اخرجی یا فلانا فإنک منافقہ. اے فلانی عورت تم میری مسجد سے باہر نکل جا تو منافق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں. آپ ہر شخص کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں اور آپ کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام بھی لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے جب عالم کی محفل میں بیٹھو، کس کی؟ تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکل جائے اور عالم دین تمہارے خلاف فتویٰ دے دے. جیسے کہ آج کل کے کچھ لوگ غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں بیوی کو جاؤ تم مجھ سے آزاد ہو، جاؤ تم مجھ سے فارغ ہو، اب میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میرے گھر سے نکل جاؤ. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ جی جب وہ فتویٰ لیتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو طلاق ہو گئی. وہ تو کہتے ہیں میں نے تو طلاق نہیں دی. یہ بھی طلاق کے لفظ ہے. تو فارغ ہے، تو آزاد ہے، تو نکل جا. اور کافی سارے الفاظ ہیں. طلاق دو قسم کی ہوتی ہے، ایک طلاق صریح ہوتی ہے، ایک طلاق بالکنایہ ہوتی ہے. صریح طلاق تو یہ ہے کہ طلاق کا لفظ استعمال کرے، اور کنایہ یہ ہے کہ کہہ دے کہ تو آزاد ہے، تو مجھ سے فارغ ہے، میں تجھے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا، تو میرے گھر سے نکل جا. یہ بھی طلاق کے الفاظ ہیں. آگے سمجھ. تو کہتے ہیں عالم کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھو، اور اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو. ایک بزرگ تھے، ان کا مرید تھا، بہت امیر تھا وہ، ان کے پاس بہت دولت تھی. ایک دن وہ آیا پیر صاحب کے پاس. پیر صاحب کی خدمت میں جو مرید آتے تھے تو نذرانہ پیش کرتے تھے، آپ لے لیتے تھے نذرانہ. اس نے کہا کہ پیر صاحب تو امیر آدمی ہیں، خود ان کا اپنا بزنس ہے، امیر آدمی ہے، یہ لوگوں سے نذرانے کیوں لیتے ہیں؟ اس کے دل میں یہ بات ہے.
کہ پیر صاحب تو خود امیر آدمی ہیں، لوگوں سے نذرانہ کیوں لیتے ہیں، ان کو نہیں لینا چاہیے۔ دل میں یہ بات ہے، واپس چلا گیا۔ جب واپس گیا تو ڈاؤن فال شروع ہو گیا، ان کا کاروبار ختم ہونا شروع ہو گیا، آہستہ 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 ختم ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں سے قرضہ لیا اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، اور ان سے ٹائم لیا کہ میں 6 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد قرضہ واپس کر دوں گا۔ لیکن اس نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کا کاروبار متاثر رہا اور کاروبار اپ نہیں ہوا، ختم ہوتا گیا، وہ قرضہ بھی ختم ہو گیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، جی عاطف آ رہا ہے کہ قرضہ دیں، وصول کرنے کے لیے امتیاز آ رہا ہے، دلدار آ رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا، مجھے قرضہ واپس کرو۔ اس نے چھپنا شروع کر دیا، گھر والوں سے کہا کہہ دو کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ کافی عرصے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کب تک چھپتا پھروں گا، اپنے پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ کچھ کرم فرمائیں۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا حضور یہ مسئلہ ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے دل میں یہ خیال کیا تھا، خاموش رہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، 2 تھیلیاں اشرفیوں کی لے کر آئے، اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لے کر آئے، ہر تھیلی میں 10,000 اشرفی تھی، ایک اشرفی 1 تولہ سونا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تھیلی لے جاؤ، قرض ادا کرو، اور دوسری تھیلی لے جاؤ اور اس سے اپنا کاروبار چلاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد، فارسی بولتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ پیر صاحب نذرانہ کیوں وصول کرتے ہیں، ان کو نذرانہ نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ نذرانہ ہم اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، نذرانے کو ابھی محفوظ کرتے ہیں، یہ ہم نے نذرانہ محفوظ کیا ہوا تھا تو تمہیں دیا ہے، اپنی ذات کے لیے ہم خرچ نہیں کرتے۔ یہ نذرانے جو تم دیتے ہو یہ جمع کرتے ہیں، اور جب کسی بھی مرید کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاملات کو چلاتا رہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور ولی کے لیے، ولی ہر مرید کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، وہ اس کے لیے کرامت ہے۔ کیا ہے؟ نبی کے لیے معجزہ ہے اور ولی کے لیے کرامت ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صفائے قلب عطا فرمائے اور دل کی بیماریوں سے نجات عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔